ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سوشل میڈیا کا گین اور لاس. میرے خیال سے گین زیادہ ہی ہے لیکن لاس بھی ہے ایکولی. آپ کچھ کہہ رہی تھی فریاد؟ ہاں سو آئی وڈ کنٹینیو فرام دیئر. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایلون مسک کے اراؤنڈ ایک کنٹروورشل تھیوری بھی ایک نکلی تھی کہ جی یہ اسکل سیٹ جو ہے وہ ہیومنائز اگر ہو جائیں گی چیزیں, نان ہیومنائز ہو جائیں گی تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی دنیا میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے. ہاؤ ایور اس کے اوپر اور بہت سارے سرویز نکلے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ آئے گا پروبیبلی. وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کی نیو جابس جو ہیں, نئے طریقے کے جاب رولز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. بہت سارے ریڈنڈنٹ ضرور ہو جائیں گے لیکن نیا اسکل سیٹ اس کے مقابلے میں اور زیادہ کریٹ ہو جائے گا. سو نیڈ آف دی آور یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پری ایمپٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں اور نیو طریقے کا اسکل سیٹ سیکھیں بفور گیٹنگ ریڈنڈنٹ دیم سیلوز. ٹھیک ہے نا؟ سو دس از دا پوائنٹ. I'll add on to this thing کہ جو انہوں نے کہا کہ نیو اسکل سیٹ سیکھیں. ہمارے یہاں یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو کہ نئی چیز سیکھنے میں اڈیپٹیبلٹی میں نا ریزسٹنس لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ینگ جنریشن کو بھی ایک کہہ لیں کہ ایک روٹین پہ چلایا ہوا ہے, رائٹ, کہ اسکول کرنا ہے, کالج کرنا ہے, بٹ ہم پیرللی جو انہوں نے بھی بات کی, پیرللی بچوں کو پریکٹیکل لائف کی وہ نہیں دے رہے ہوتے, ایکسپوجر نہیں دے رہے ہوتے, جس کی وجہ سے یہ سارے جو پروز اینڈ کونس کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ایک بچہ جو گیٹنگ آؤٹ آف میٹرک, ہی نوز ہی ہیو ٹو ہیڈ اے اسکل, اور پھر اس کو اسکل کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے. اگر اس طرح کی ہم ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیں تو صحیح طریقے, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم لے کے کیسے چلنا چاہتے ہیں, تو ہم اگر اس طرح ڈیولپمنٹ فرام دا بگننگ کرنا شروع کر دیں اسکل سیٹ کی, اسپیشلی ان ڈیجیٹل اسکل سیٹ, کیونکہ ڈیجیٹل ایسا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے, یعنی جتنا ریولیوشنائزڈ ہو رہا ہے, آپ کو کوئک ریسورسز چاہیے. یو ہیو سو مچ ٹو ڈو ان سو لٹل. اب اٹس بات ہوتی ہے سیکنڈس کی, تو آپ کو وہ کس طرح ان سیکنڈس میں کر کے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو ٹرین آور یوتھ. ہاں بالکل. جی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہر فیلڈ میں ہر چیز میں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کسی نئی چیز کو اپنانے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو سب سے پہلے ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ جب بڑوں کو کوئی چیز کا نیگیٹو پازیٹیو پتہ ہوگا تبھی آپ بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. جیسے مجھے ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ لگتا ہے کہ ہماری مدرز, ہمارے پیرنٹس جو ہیں اپنی ذمہ داریاں کم کرنے کے لیے بچوں کو کھانے کا ٹائم ہوا تو فون پکڑا دیا, کوئی ایکٹیویٹی ٹائم ہے تو فون پکڑا دیا, لیکن ان کو یہ نہیں سکھا رہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پلیز یہ میں نے بہت نوٹ کیا. میں ابھی کچھ دن پہلے لاہور گئی تھی, میری کزن ہے, وہ بیچاری بہت زیادہ بچوں میں الجھی ہوتی ہے, تو اس نے کہی اس کو اسکوٹی کا ٹائم ہے, یہ کر لو وہ کر لو. اب وہ فون نہیں چھوڑا تھا, تو میں اریٹیٹ ہو رہی تھی کہ بھائی اس سے فون لے لو, اس کو کوئی کلرنگ دے دو, کچھ دے دو. ہم بھی نہیں دینا چاہتے, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. گھر میں چاہیں تو ہم فزیکل ایکٹیویٹی, آپ باہر نہیں بھیج رہے نا کیونکہ آپ کو ظاہر ہے ساتھ جانا پڑے گا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ وہی فزیکل ایکٹیویٹیز گھر میں کر سکتے ہیں. یا بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں, تو یوٹیوب پہ کارٹون کوکو میلن لگا کے دینے کے بجائے آپ اس کو اللہ کے بارے میں بتائیے, قرآن کے بارے میں بتائیے, احادیث بتائیے, کیا اچھا برا ہے دنیا میں, معاشرے میں کیا اللہ نے سکھایا وہ بتائیے. اس میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی. ٹھیک ہے, وہ تو ہم بتاتے ہیں بچے کو ہونا چاہیے, لیکن 24/7 آپ یہ بھی نہیں کر سکتے نا کہ وہ لگا دیں. میرے جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو کھانا شنا یا کچھ کھلانے کے لیے میں کارٹونز لگا دیتی تھی, پر بہت لیمیٹڈ ٹائم کے لیے. ہم نے شاید, مجھے تو یاد نہیں کہ اس ٹائم پہ خیر فون ہی نہیں تھے تو کیا فون پکڑانا تھا, تو فون پکڑانے کا, اور اس میں آپ کو دیکھنا بھی ہے کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ آپ ابھی اس ایج میں ہو جس میں آپ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہو, آپ کو ظاہر سوشل میڈیا کی اتنی ہی ضرورت پڑتی ہوگی جیسے سب کو ہے. بالکل اسی طریقے سے سب سے پہلے ہم جہاں پہ ایک چیز بات کر رہے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کی, بٹ کنسسٹ نہیں رہتے. سب سے مینلی ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے کنسسٹ رہنے کی ٹریننگ کرنی ہے, اس کے بعد کسی بھی طرف جانا ہے. جو ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, لائک سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب ہم اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایگزامپل لے لیں, اگر ہم کچھ ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, لائک آپ لے لیں کہ 1 ویک ہم نے اسپینڈ کیا اور ہمارے پاس کچھ آؤٹ کم نہیں آ رہا ہوتا, آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہوتا, ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دس از اسکیم, یہ اسکیم ہے, اس سے کوئی ارننگ نہیں ہوئی. جبکہ وہ اپنے آگے کا نہیں بتاتے کہ ہم کنسسٹ نہیں رہے تھے, ہماری ٹریننگ پوری تھی, ہم ہر چیز صحیح کر رہے تھے یا نہیں, وہ یہ چیز نہیں بتاتے. لوگ بولتے ہیں یہ فیلڈ غلط ہے, جبکہ وہ بندہ غلط ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کنسسٹنسی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم واقعی کنسسٹنٹ نہیں رہتے اور ہم جلدی کے چکر میں آج کل. اب جیسے ریلز کی بات ہے, آج کل کیا ہے, ریلز ہم سوچتے تھے کہ ریلز بنائیں گے, یہ کریں گے, اب تو بھائی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں 3 سیکنڈ کی ریل ہونی چاہیے, اگلا بندہ بور نہ ہو جائے. اچھا, یہ سوشل میڈیا جو مس انفارمیشن کی بات کریں, بہت مزے کی ایک بات ہے کہ میرے پاپا اب زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. میں بھی ٹک ٹاک بہت دیکھتی ہوں, وہ بھی, ان کو تو خیر بہت اب شوق ہے نا دیکھنے کا. تو جن دنوں فیفا ہو رہا تھا
ہنسنے والی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بلا کے کہا ارجنٹینا نے جیت بھی لی ہے اور گول بھی کر دیا رونالڈو نے, وہ اس وقت میسی نے. میں نے کہا پاپا لیکن میچ تو تھا ہی نہیں آج. مطلب وہ پہلے سے جتوا کے, مطلب یہ ہنسنے والی بات ہی ہے کہ وہ آپ پہلے سے انفارمیشن اسپریڈ کر دیتے کہ تو چلو وہ اولڈ ایج میں انہوں نے اسپریڈ کر دی. لوگ چھوٹی سی چیز سمجھ کے ایسے چائنیز وسپر کی طرح وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے. مس انفارمیشن پہ آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیے اس میں ایک تو اور آپ نے جو ایک بات کی اس میں ایک فن ایلیمنٹ اور ایڈ کر دوں. آج کل جو لوگ یوٹیوب پہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں تو الاٹ آف ٹائم جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا ٹائٹل لگا کے جب آپ کلک کرتے ہیں وہ اپنے ویوز نہیں ہوتے, آگے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. تو الاٹ آف ٹائمز دس از ہیپننگ. اور مس انفارمیشن بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ کوئی بھی بات کسی کے بارے میں بھی اڑا دی یا پرسیو کر لیا کسی کی لائف سٹائل کو. ابھی کچھ دیر پہلے ہم وہ بھی بات کر رہے تھے کہ یار پروجیکشن ہوتی ہے. اگر مہینے میں ایک انسان 2-3 دفعہ جا رہا ہے اور وہ اپنے کھانوں کی تصویریں لگا رہا ہے, ڈز ناٹ مین کہ اس کی کوئی اپنی بیٹلز نہیں ہے یا وہ زندگی کے فلیورز جو ہیں اس کے پاس صرف اچھے والے ہی ہیں اور برے والے نہیں ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پروجیکشن جو ہے وہ اس قسم کی آ رہی ہوتی ہے. لیکن وی آل ہیو ٹو بی مائنڈفل ان آور اون سیلفس کہ ہم کیا پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. اس میں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ریسرچ ضرور کریں, کراس چیک ضرور کریں, انفارمیشن کو ویلیڈیٹ ضرور کریں. یو نو ایون میں تو ڈاکٹرس کے بارے میں بہت ہی بات کرتی ہوں, نو اوفینس ٹو اینی ڈاکٹر ہیئر, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اوپینین دیا ہے ایک ڈاکٹر نے تو یو نیڈ ٹو نو یور سیلف تھوڑا سا کہ واٹ از ہی ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ. پروب کریں, سیکنڈ اوپینین لیں اگر سینیریو تھوڑا سا ایسا ہے کہ جس میں ٹینشن کی ضرورت ہے. تو یہ ایسپیکٹس ہیں آج کے دور کے. آپ نے کہا نا کہ وہ خبر نکال کے لگا دیتے ہیں. سچ اے فنی تھنگ ہیپنڈ ود می. سو میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا, دا ہوسٹ آسکڈ می کہ آپ کے مس کیریجز ہوئے تھے تو کیا وجہ, تو میں نے ساری بات بتائی اور میں نے بتایا کہ لوگوں نے اس بارے میں کیا بولا کہ مس کیریج میرے جب زیادہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے لگا دیا کہ آمنہ ملک نے, یہ ہیڈنگ تھی اس کی اور لوگوں نے ظاہر کلک تو کرنا تھا. اس میں تھی ہیڈنگ کہ آمنہ ملک نے اپنے بچے مار دیے سوشل میڈیا کی لگن میں. میں نے کہا لیکن میں تو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں, میڈیا کے اس کے لیے, سوشل میڈیا نہیں, میڈیا میں آنے کے لیے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے پورا تو سنا بھی نہیں. دیٹ واز اے 7 month بیبی بوائے جو مس کیریج ہو گیا اینڈ ہی پاسڈ اوے. اینڈ میں یہ بتا رہی ہوں میری 3 اس طرح ہوا. اینڈ آئی ایم لائک میں تو تب میڈیا میں تھی ہی نہیں, خود ہی خبر بنائی کیونکہ ان کو فیشن کی دنیا میں آنا تھا اور ایکٹریس بننا تھا اور ہوسٹ بننا تھا, تو اپنے بچے مار دیے. تو بس استغفار. اینڈ یو نو یہ تو میرے گھر والوں کو پتا تھا نا کہ یہ چیز نہیں ہوئی ہوئی, لیکن میرے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے وہ کیا, ان کو تو یہی لگا ہوگا نا, یا میرے جاننے والوں کے ہاں اس نے اسی لیے, مطلب کچھ لوگ سوچتے نہیں اس میں سے وہ کیا آپ نے جو کہا تھمبیل لگا کے یا کچھ کر کے وہ آگے کر دیتے ہیں. آمنہ سمپل یہی والی بات میں آپ کی لے کے چلوں گی کہ ویلیڈیٹ نہیں کرتے, ویلیڈیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نیوز ہوتی ہے اس کو بس واٹس ایپ پہ فارورڈ کا بٹن دبا دیتے ہیں. میں بات بتاؤں اس میں ہوتا کیا ہے, میں آپ کو جانتی ہوں تو میں آپ سے ویلیڈیٹ کروں گی. جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کرے گی, انٹرٹینمنٹ چاہیے ان کو, وہ ویلیڈیٹ نہیں کرے گی. اب ظاہر ہے میں نے آج یہ بات کی تو شاید اب لوگوں تک پہنچ جائے گی, لیکن اس پہ آپ پہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ آیا. میں مطلب میں ہل گئی, میں نے کہا یار میں نے کہا ہے کیوں میڈیا کہ obviously you had to go something, اور ایک تو آپ ایک ٹراما سے گزری ہوں گی اس زمانے میں جو بھی, لیکن پھر واپس ایک ریکرنٹ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تو ویلیڈیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ, میں نے اس لیے یہ والی بات کی کہ یوزلی لوگ جو ہیں صرف فارورڈ کا ایک بٹن دبا دیتے ہیں اور نیوز کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو انٹرسٹنگ لگتی ہے وہ آگے کر دیتے ہیں اور وہی وائرالٹی کریٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں اب جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, چکن کے اوپر لوگ پہنچ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ آئی گاٹ اے لاٹ آف چکن میسیجز کہ چکن نہیں کھانی چاہیے, چکن نہیں کھانی چاہیے. آپ نے کہیں بیٹھ کے بات کی ہوگی تو اے آئی نے سن لی, اے آئی تو سنی, واٹس ایپ پہ بھی پہنچ گئی. تو اب ہمارے کیونکہ اب وہی والی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ جاننے, اب کچھ جاننے والے ہم آئے تھے جو پولٹری اور اس میں کام کرتے, تو میں نے پوچھا ان سے جا کے کہ یہ صحیح ہے, کیونکہ اس میں تو فتوے بھی نکل آئے ہیں کہ بھائی چکن نہیں کھانی چاہیے اور یہ ساری چیزیں. ریلیشن شپس کتنے خراب ہوتے ہیں. ہاں سوری, ہاں, تو اس پہ پھر ہم نے یہ نہیں, وہی والی بات ہے, اگر ہم ویلیڈیٹ نہیں, اگر اب تک کوئی نیوز بھی پہنچ رہی ہے, اگر آپ جانتے ہیں کچھ, ایٹ لیسٹ آپ کو پہلے انسٹنس پہ دیکھنا چاہیے صحیح ہے یا غلط. بالکل صحیح, بالکل فارورڈ کرنے سے پہلے یا اسپریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے. ریلیشن شپس کتنے زیادہ اس میں ڈیمیج ہوتے ہیں, یہ جو سوشل لائف ہے, سوشل میڈیا لائف.
आमना इतने ज़्यादा होते हैं हमारे Because आपके पास तो आते काउंसलिंग होंगे। के केसेस आते हैं, और आप यकीन करें वो जैसे हमने बात शुरू में की कि बहुत सारे रीजंस ये होते हैं कि घर में जो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं, उसके पास ये है मेरे पास क्यों बस नहीं ये है। यही तो बात है। मतलब जब वो काउंसलिंग के केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस में तो मतलब यूं करके खुद को रोकना पड़ता है, बड़ा दिल करता है यार आप बड़े हो, समझदार हो, आप सोचो। अगर आप ये नहीं सोचोगे, आप आपस में लड़ रहे हो, उसके पास ये मेरे पास क्यों नहीं है, जो है उस पे शुक्र करो। आप देखें इस पे कितनी बात होती है, आप जैसे लोग ही ये बात कर रहे होते हैं जो इससे डील कर रहे हैं रोज। Exactly. कि प्लीज सोशल मीडिया लाइफ से मत इम्प्रेस हो। आमना मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अभी बात करें कि क्या उसमें डू एंड डोंट्स हैं, क्या अच्छा है, नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है कि चूज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है ये, लेकिन हम उस ज़िम्मेदारी को क्योंकि पूरा नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने बात की कि स्प्रेड कर देना किसी न्यूज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों का जो बिहेवियर है, हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ हमें मसाला सुनना है, मसाला देखना है, वो देख लिया और फॉरवर्ड कर दिया, उसके बारे में भाई लोगों की डिवोर्स करा देते हैं सोशल मीडिया पे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ये हैं पब्लिक फिगर्स हैं। एग्जैक्टली जैसे आपकी बात है, आपने एक न्यूज़ बताई, बहुत सारी चीज़ें आंखों देखी कानों देखी भी सही नहीं होती, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है ना कि उसके एंड तक जाएं कि क्या सच है क्या बुरा आगे से ये जो फॉरवर्डिंग का चक्कर है, एग्जैक्टली कि वो फॉरवर्ड बटन दबा दिया है, बस फॉरवर्ड हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है जिससे मुझे एतराज़ है, आई एम सॉरी, अगले के ईमान को हिलाने की बात और तंग करने वाली बात। अगर आपने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है अगले 2 घंटे बाद। बंदा बोले कि मैं 10 लोगों पहले चूज करूं, 10 लोग भेजने किसको, चूज करो, वो भी जो जज ना कर रहे जो जज ना करे, फिर उनको भेजो। फिर ये मैंने एक सब करते हैं ये बेवकूफ़ी अब की, अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा तो बेवकूफ़ी है, आप क्यों ऐसी गलत चीज़, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी हैं, इस पे लेकिन ना मुझे एक वाकया याद आया, मैं आपको बताऊंगी। मुझे ऐसे ही एक फॉरवर्ड मैसेज आया एक दिन, मैं देख के हंसी और मैंने उसको नहीं फॉरवर्ड किया, और था कि 2 दिन में आपको कोई वरना कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ, मैंने नहीं फॉरवर्ड किया। 2 दिन बाद जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और मुझे एक वर्कशॉप ऑफर हुई, उसकी जो डिटेल्स आई मैंने उनको फॉरवर्ड की। मैंने कहा मैंने किसी को ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया, लेकिन मुझे खुशखबरी उसके बाद भी ये मिली, क्योंकि मेरा ईमान था कि अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बुरा होगा तब भी वो मेरा नसीब। मैंने कहा मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे खुशखबरी मिली, मुझे एक बहुत बेहतरीन वर्कशॉप मिली है। तो मैंने कहा इन चीज़ों पे काम करें, इन सुपरस्टिशियस होना बंद करें, फॉरवर्ड करेंगे तो कुछ मिलेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी बिल्कुल। एक यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लेना है, ये सोशल मीडिया ने बड़ी जिंदगियां भी हिलाई हुई हैं और अच्छा भी किया है लोगों को। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।